اور ایک آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ. جتنا بڑا اس نے نقصان پہنچایا پاکستان کو, میں آپ کو کہوں کہ کوئی پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ جو پہنچا کے گیا. یہاں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے اس وقت. ایسے ایسے لوگوں کو بیوروکریسی میں بٹھا دیا, نہ وہ نیوٹرل ہے, نہ ایف آئی اے نیوٹرل ہے, یا نیب نیوٹرل ہے, نہ ایف بی آر نیوٹرل ہے, کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے. ساروں کو انہوں نے ساتھ ملا کے قانون توڑے ہیں ملک کے, غیر قانونی چیزیں کر رہے ہیں. وہ ملک آگے نہیں جا سکتا. جب آپ ان اداروں سے جن کا کام ہے انصاف دینا یا جن کا کام ہے نیوٹرل رہنا, ان سے آپ غلط کام کرواتے ہیں, وہ ملک کی تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ تو غلام بن جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ جی میرے اوپر جھوٹا کیس کر دے گا. وہ لوگ بیچارے غلام. اب کیا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, سندھ میں ذرا چلے جائیں, سندھ سے شروع کریں اوپر. سندھ میں کیا ہوتا ہے, وہ سارے بیچارے لوگ ڈرے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا لائن سے ہٹتے ہیں, پولیس تھانے میں کیسز. اب علی امین کے اوپر کیا ہو رہا ہے, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کیس ہو جاتا ہے, وہ کیس ختم ہوتا ہے تیسرا کیس کر دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس آزاد معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر میں 145 کیسز ہیں. یہ کسی آزاد معاشرے میں نہیں ہوتا. تو ہماری ملک, اگر آج اب باتیں کی نا کہ جی لوگ بدزن ہو کے جا رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ایک آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ. جتنا بڑا اس نے نقصان پہنچایا پاکستان کو, میں آپ کو کہوں کہ کوئی پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ جو پہنچا کے گیا. آؤٹ ہو گیا اور وہ شور مچا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرح. آپ نے دوبارہ اس کو بولا کہ آگے بیٹنگ کر لو, اور پھر رزلٹ وہی ہوا جو ان کا پی ڈی ایم والوں کا ہوتا ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے آپ سے بات کہ یہ جو نیوٹرل ہے, نیوٹرل تو کہنا بھی بڑا مشکل لفظ ہے کہ بڑا ڈر لگتا ہے, لیکن میں نیوٹرل امپائر کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو نیوٹرل امپائر ہے, آپ نے پوری دنیا میں کرکٹ کی ہسٹری میں ایک بدل کے رکھ دیا سسٹم سارا. آج تک دنیا نیوٹرل امپائر کھلا رہی ہے. میرا الیکشن کمیشن جو ہے نا ہمارا, یہ بھی ایک قسم کا نیوٹرل ادارہ ہے, لیکن اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جس طرح کر رہے ہیں, جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ڈی ایم کا بیان بعد میں آتا ہے, پہلے ان کا آ جاتا ہے جی ایسے کرنا ہے. وہ وہی کہتے ہیں کہ وہ جو جیسے کہتے نہیں گھر میں بیٹھ کے 2-4-6 لوگ ایک مشورہ کرتے ہیں, باری باری وہ ان کے منسٹر کرنا شروع کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی سیریز میں نیوٹرل امپائر لگائے تھے. اگر ہمارا یہ سسٹم جس طرح کا ہے, یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والے, جس طرح کے جتنے یہ کرپٹ ہو چکے ہیں. کیا آپ اپنی حکومت جب آئے گی, انشاءاللہ آئے گی, اور وہ جب آئے گی تو آپ یہ انہی کو ٹھیک کریں گے یا کوئی باہر سے ہمیں اب نیوٹرل لانے پڑیں گے؟ دیکھیں, عجب سب آرام سے یہ سوال, اس کا جواب سننا ہے سب نے. دیکھیں, جو آزاد معاشرہ ہوتا ہے نا اور غلام معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے, اب ذرا یہ سمجھنا ہے آپ نے. جو آپ کی اس وقت جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی ہے. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے ایک شہری جب وہ اپنے ٹیکس بھی دیتا ہے, قانون بھی نہیں توڑتا, اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ آزاد پھرتا ہے. اس کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, اس سے کوئی اس کو کوئی رشوت نہیں لے سکتا. وہ جو کام کرے گا کیونکہ وہ اپنا قانون کے مطابق چل رہا ہے, اس ملک کا کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور وہ پھر جب آزاد معاشرہ ہو جاتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں, وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ آزادی کے ساتھ میرٹ بھی آ جاتی ہے. صرف آزاد معاشروں میں میرٹ ہوتی ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرے اس کو پھل ملتا ہے. وہ معاشرہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا سارا ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے محنت کا پھل ملتا ہے. آپ کے جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, تو وہ کیوں خوشحال ہو جاتے ہیں؟ وہاں مہنگائی بہت ہے, یعنی کیونکہ ان کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں مہنگا ہوتا رہنا. لیکن ادھر جو وہ محنت کرتے ہیں ان کو پھر, اور وہ اپنے ٹیکس دے دیتے ہیں, وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ محنت کا پھل ملتا ہے اور وہ پھر اور محنت کرتے ہیں. جتنی محنت کرتے ہیں اتنے اور پیسے کماتے ہیں, اتنا اپنے حالات اور بہتر کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھتے دیکھتے ان کو دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں نہیں ہو سکتا.
کیونکہ میرٹ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے وہ کیوں نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بات کی, آپ نے تو صرف الیکشن کمیشن کی بات کی. ساری دنیا جو جدھر آزاد معاشرے ہوتے ہیں وہاں پولیس بھی نیوٹرل ہوتی ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ کہ پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے. پولیس سے آپ غلط کام نہیں کروا سکتے. جو انہوں نے میرے گھر کے باہر اٹیک کیا تھا, جو انہوں نے جب میں اسلام آباد گیا, میرے گھر کا دروازہ توڑ کے چیزیں لوٹ کے لے گئے, لوگوں کو پکڑا, یہاں سے لوگ اٹھا کے لے گئے. یہ کسی آزاد معاشرے میں پولیس کو اگر پولیس کرے گی ان ساری آج جیلوں میں ہوتے, کیونکہ آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ سرچ وارنٹ کے بغیر اور صرف 2 لوگ جائیں گے میرے گھر میں, اور وہ 40 لوگ دروازہ توڑ کے میرے گھر میں پولیس آ کے لوٹ کے لے گی, جو چیزیں ملی لوٹ لی. یہ غلام معاشروں میں ہوتا ہے, کیونکہ پولیس ہے وہ قانون کے اوپر نہیں چلتی. وہ جو حکمران ہیں ان کی نوکریاں کرتی ہیں, اور وہ لوگ ہی ایسے لے کے آتے ہیں. جس طرح اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی میں, اس نے فراڈ کیا ہوا تھا. شہباز شریف جان کے اس مجرم کو لے کے آیا اس لیے کہ یہ سارے غلط کام کرے اس کو. آج انہوں نے ہمارے لوگ پرامن گاڑیوں میں بیٹھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا اسلام آباد میں. یہ کون سے آزاد معاشرے میں ہوتا ہے؟ پچھلی باری ہم گئے, پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں اور گاڑی توڑ دی, ایسے ڈنڈے مار کے گاڑی توڑ دی. یہ صرف وہ معاشرے جو غلام ہوتے ہیں, جدھر حقوق نہیں ہوتے, جدھر انصاف نہیں ہوتا. پولیس آزاد ہوتی ہے, پولیس نیوٹرل ہوتی ہے, الیکشن کمیشن نیوٹرل ہوتی ہے. چاہے جو مرضی اقتدار میں ہے, الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے. یہ نہیں جو یہاں ہو رہا ہمارے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے. کون سی دنیا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ حرکتیں کرتی ہے جو یہ کر رہی ہے محسن نقوی اور یہ جو سارے چن کے انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. ادھر عدلیہ آزاد ہوتی ہے اور نیوٹرل ہوتی ہے. اور شکر ہے کہ اس وقت ہمارا چیف جسٹس ایک تکڑا چیف جسٹس یہ مافیا کے خلاف سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے. شکر ہے, نہیں تو ہمارا یہاں پیچھے ججز بھی مل جاتے تھے جا کے, نیوٹرل نہیں ہوتے تھے. ہماری تاریخ ہے. اور ادھر بیوروکریسی, سول سروس وہ نیوٹرل ہوتی ہے. وہ غلط, آپ ان کو حکم کریں غلط کام کے وہ نہیں کریں گے. وہاں ان کی فوج نیوٹرل ہوتی ہے. یہاں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے اس وقت. ایسے لوگوں کو بیوروکریسی میں بٹھا دیا, نہ وہ نیوٹرل ہے, نہ ایف آئی اے نیوٹرل ہے, یا نیب نیوٹرل ہے, نہ ایف بی آر نیوٹرل ہے. کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے. ساروں کو انہوں نے ساتھ ملا کے قانون توڑے ہیں ملک کے. غیر قانونی چیزیں کر رہے ہیں, وہ ملک آگے نہیں جا سکتا. جب آپ ان اداروں سے جن کا کام ہے انصاف دینا یا جن کا کام ہے نیوٹرل رہنا, ان سے آپ غلط کام کرواتے ہیں, وہ ملک کی تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ تو غلام بن جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ جی میرے اوپر جھوٹا کیس کر دے گا. وہ لوگ بےچارے غلام. اب کیا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, سندھ میں ذرا چلے جائیں, سندھ سے شروع کریں اوپر. سندھ میں کیا ہوتا ہے, وہ سارے بےچارے لوگ ڈرے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا لائن سے ہٹتے پولیس تھانے میں کیسز. اب علی امین کے اوپر کیا ہو رہا ہے, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کیس ہو جاتا ہے, وہ کیس ختم ہوتا ہے تیسرا کیس کر دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس آزاد معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر میں 145 کیسز ہیں. یہ کسی آزاد معاشرے میں نہیں ہوتا. تو ہماری ملک, اگر آج آپ باتیں کی نا کہ جی لوگ بدزن ہو کے جا رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں, اور ایک آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ. جتنا بڑا اس نے نقصان پہنچایا پاکستان کو, میں آپ کو کہوں کہ کوئی پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ جو پہنچا کے گیا ہے.